السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج آقائے دو جہاں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں جو ہے وہ ریلیاں نکالی گئیں، جلوس نکالے گئے اس سلسلے میں، اور آقائے دو جہاں رحمت للعالمین تھے، پورے عالم کے لیے رحمت تھے۔ یہی میسج ہمیں ساری دنیا میں دینا ہے، مسلمانوں کو دینا ہے، بطور انسان، بطور مسلمان۔ جو آج مغرب میں ہو رہا ہے اس کو ہم اپنے کردار کے ذریعے ہی بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج تھا وہ یہی تھا۔ دوسری، آج پروگرام کے آغاز میں ایک دکھ کی خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ میرے لیے شاید آج پروگرام کرتے ہوئے یقینی طور پر مکمل گرفت نہ ہو بات کرتے ہوئے، کیونکہ ایک دکھ کی خبر یہ ہے کہ سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہمارے لیے بھی ماں جیسی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل دے۔ بہت شفقت سے، بہت محبت سے پیش آنے والی خاتون تھیں، اور ہمیں بھی بیٹوں کی طرح مجھے جو ہے وہ محبت کرتی تھیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں ساری ایئر وائی فیملی جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ ہے۔ یقینی طور پر ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا انسان کو زندگی میں جانے کا سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، تو یقینی طور پر ہم اس دکھ کو ابھی محسوس کر رہے ہیں، اور کاشف صاحب کے دکھ میں جو ہے وہ برابر کے سب شریک ہیں۔ پروگرام کے موضوع جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، اسی پر جو ہے ہم نے بات کرنی ہے۔ 27 فروری 2019 کو جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اس کامیابی کو ایک غلطی کے نتیجے میں جو ایاز صادق صاحب نے اسمبلی میں اپنی سپیچ کی، سب مٹا دیا گیا۔ اس لیے کہوں گا مٹا دیا گیا کیونکہ اس کے اوپر دشمن کو واویلا کرنے کا موقع مل گیا اور اپنی خیبت مٹانے کا۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنی کامیابیوں کا جشن بھی نہیں منا پاتے، اور دشمن جو ہے وہ اپنی ناکامی کو بھی سیلیبریشن کے طور پر مناتا ہے۔ ابھینندن واپس گیا تو ایسے بھارت میں جشن منایا گیا جیسے پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر گیا تھا۔ شاید وہ جانتے ہیں کہ اپنی قومی نقصان کو اور جشن اور فتح کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی اب اس کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی ایک پریس ٹاک کی۔ پریس ٹاک کے نتیجے میں جو ہے وہ انہوں نے یہی بتایا کہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج ایک بیان بھی آ گیا، شبلی فراز صاحب وزیر اطلاعات ہیں ان کا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ بات ایاز صادق نے کہی وہ بات معافی سے آگے نکل چکی ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کرے گی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، مقدمے درج کرنے کے لیے بھی درخواستیں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں جو ہے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف بھی کروا دوں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، خرم دستگیر صاحب سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اپنے تمام مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گا، اور یقینی طور پر جو کاشف صاحب کی والدہ کا آپ بھی پروگرام سے پہلے یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک بڑی دکھ کی گھڑی ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ کہہ رہے تھے کچھ بات آپ شاید کرنا چاہتے ہیں۔ جی یقیناً میں ان سے بھی کنڈولنس کرنا چاہتا تھا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدر کو غریق رحمت کرے۔ اینڈ وی ایکسپریس آور سمپتھیز ود کاشف۔ جی خرم دستگیر صاحب، آپ بھی؟ جی بلا شبہ میں چونکہ اپنی والدہ کو 12 سال پہلے کھو چکا ہوں، تو مجھے کاشف صاحب کے دکھ کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، کاشف صاحب کو اور ان کے خاندان کو وہ ہمت دے کہ وہ اس بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے ماں کے جانے سے، اس کو برداشت کر سکے۔ جی علی محمد خان صاحب۔ علی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور آپ نے بڑا ایک دکھ والی خبر دی ہے۔ کاشف عباسی صاحب بھائی ہیں ہم سب کے، اور اچھے دوست بھی ہیں، اور بڑا نام بھی ہے، اور انہوں نے جو سب سے بڑی کوالٹی کاشف عباسی میں ہے، جو بہت کم صحافیوں میں دیکھی، کہ انہوں نے ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو کسی جماعت کی طرف ٹلٹ نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ایک بیلنس رکھا۔ دھرنے کے زمانے میں دیکھیں، پاناما میں دیکھیں، ہماری حکومت میں دیکھیں، بیلنس رہے۔ تو والدہ صاحبہ ان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ مغفرہا ورحمہا ولا تعذبہا وانک انت الغفور الرحیم۔ اللہ ان کو صبر دے جی۔ آمین ثم آمین۔ علی محمد خان صاحب، کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ یہ بتائیے گا کہ یہ جو
ایک بیان جس کو ڈی جی ISPR نے بھی کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج شرلی فراز صاحب نے کہا کہ ایاز صادق اور PDM کی قیادت اب معافی مانگے. کیا حکومت اب اس پر کرنے جا رہی ہے آگے؟ یہ بہت افسوسناک ہے، یہ بہت قابل افسوس ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نون میں ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اس کی توقع تو بالکل نہیں تھی، اور کل شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا ذکر کیا بھی ہے، ان کی ٹکر جو چلے کہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان سے توقع اس کی نہیں تھی، لیکن یہ نقصان ایسا وہ کر گئے ہیں جس کا مداوع بڑا مشکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپس میں تو ہم سب بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں ہم گالی گلوچ بھی ہو جائے اگلے دن معاف کر دیں گے، لیکن ہمارے کسی عمل سے حکومت کا نہیں لیکن ریاست کا اگر کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھائے تو شاید اس وقت سردار ایاز صادق صاحب کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ اس کا ہندوستان میں کیا وہ کریں گے. اور میں نے جب وہ ہندوستان کے کچھ زیادہ تو نہیں لیکن کچھ جو میں نے وہاں فوٹیجز دیکھے ہیں تو انہوں نے تو اس کو بہت بری طرح ٹویسٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ ناکوں چنے چبائے ہم نے اور ان کو زناٹے دار تھپڑ دونوں گالوں پہ رسید کیا، ایک گال پہ مودی کے اور دوسرے گال پہ اس کی فورسز آرمی اور اس کی ایئر فورس کے. اور پھر وہ مثال ہم نے قائم کی کہ اگر کوئی ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہو تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب عین میدان جنگ میں ان کو پتہ لگا کہ رچرڈ دا لائن ہارٹ بیمار ہیں تو انہوں نے ان کے لیے دوائیاں اور فروٹس بھیجے. اور یہ ہماری جو مثالیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس آ رہی ہیں اور صحابہ کرام اور اس کے بعد ہمارے جتنے فتوحات ہوئی کہ ہم نے ایک طرف تو اپنا دفاع کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کیا ہماری کیپیبلٹی ہے، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی بتایا کہ مورلی ہم کتنے ہائی گراؤنڈ پہ ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے جب سے ایئر وارفیئر ہوئی ہے، ڈاگ فائٹس ہوا میں جب جہاز لڑتے ہیں تو اس کے بعد ایک ٹریڈیشن ہے ریسپیکٹیبل نیشنز کی کہ جب وہ ان کے پاس کوئی دشمن کا پائلٹ وہ گھیر لیتے ہیں، نیچے گر جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو پھر ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے آپ واپس کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک روایت برقرار رکھی زندہ قوموں کی اور ریسپیکٹیبل قوموں کی. لیکن انشاءاللہ یہ تو ہمارا کریڈٹ رہے گا، لیکن عارضی طور پہ ہندوستان کو ہم نے وہاں جو ہے خود ہی ہم نے موقع دیا کہ ہماری ہی جیت پہ جو ہے وہاں وہ خوشی کے شادیانے بجائیں. علی محمد خان صاحب، یہ ایک بہت نقصان ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب حکومت آپ کی کیا کرے گی؟ کیونکہ اس کو شبلی فراز صاحب سنجیدہ معاملہ اس طرح نہ لے رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ معافی تلافی سے نہیں بلکہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. دیکھیں امپورٹنٹ تو اس لیے ہے، شبلی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لا ول ٹیک اٹس کورس. امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں اور پارلیمان خاص کر، یہ ایک طرح سے آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، میں جس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے حساس اداروں کے اور اپنے فوج کے اس کے سامنے ایک طرح سے ایک دیوار ہوتی ہے جس پہ آپ دشمن کی جو ہے وہ نظریں نہیں پڑنے دیتے، کیونکہ فوج ہمیشہ جنگ لڑتی ہے، فوج بات کم کرتی ہے، وہ جنگ لڑتی ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تنقید حکومت یا سیاستدان اپنے سینے پہ لے اور ان کو اپنا کام کرنے دے، ان کو غیر ضروری طور پہ ایکسپوز نہ ہونے دے میڈیا کے سامنے. سر کیا اب تو کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے. اب یہ جو رسپانس دینا پڑا ڈی جی صاحب کو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے ایکسپلین کرنا پڑا اپنی جیت کو. 1.5 سال بعد، پونے 2 سال بعد دوبارہ ایکسپلین کرنا پڑا کہ جناب 1.5 سال پہلے دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو اس کا وزیر اعظم ہے، اس کو جو ہم نے تھپڑ دیا تھا تو اس تھپڑ کی گونج دوبارہ ان کو سنوانی پڑی. علی محمد خان صاحب، میرا سوال دوبارہ آپ نے جو ہے وہ کافی ڈریگ کیا. میں نے سے پوچھا صرف یہ کہ حکومت جو ہے باوجود اس کے وہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ باوجود اس کے کہ جتنا بھی کوئی ہمارے آپس میں مخالفت ہو، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، لیکن اس کا مطلب آپ لوگ سرٹن نہیں ہیں، ریاست پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس وقت جو ریاست کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سرٹنٹی، لا ول ٹیک اٹس کورس. جی آپ کو لا ول ٹیک اٹس کورس. آپ کی حکومت میں آپ نے 3 دفعہ میں نے یہ سوال پوچھا، لیکن آپ میرے خیال اس کے ایگزیکٹ جواب اس وقت نہیں دینا چاہتے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون بہت ساری باتوں کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے، لیکن ہم قانون اور آئین کے بجائے آج کل ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے. خرم دستگیر صاحب،
آپ کو اندازہ ہوا کتنا نقصان مسلم لیگ نون کو ایاز صادق صاحب کے بیان نے پہنچایا؟ خرم دستگیر صاحب کی آواز ہمیں سر آپ کی آڈیو میوٹ ہے. خرم صاحب آپ کی آڈیو میوٹ ہے. میں آپ کو ری کرتا ہوں جب تک آپ کی آڈیو شاید بند ہوئی ہو جس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. جنرل صاحب کتنا نقصان، ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی سب کو احساس تو ہو رہا ہے اس بات کا، لیکن ایک دو چیزیں اس طرح کی ہو چکی ہیں ابھی پچھلے 10 دن کے اندر، جو کیا صرف یہ انڈیویجولز تک محدود رہیں گی یا جماعت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ عادل تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے مسٹیک، یہ غلطی نہیں ہے، یہ ایکسٹینشن ہے اس بیانیے کی جو فورسز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے نواز شریف نے جس کی ابتدا کی، اور اب پی ڈی ایف کا پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے آرمڈ فورسز آف پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر ڈسسینشن کریٹ کرنے کے لیے. یہ ایک بیانیہ ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ پی ڈی ایف کے پلیٹ فارم سے آنے والے بیانات کو دیکھیں، سب کو، جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، جو اچکزئی صاحب نے کہا، جو نواز شریف صاحب نام لے کے کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک بیانیہ ہے جس کو انہوں نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بات کی ہے. غلطی ہوتی ہے نوجوان بچوں سے. ایک فارمر سپیکر، ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر، میچور پولیٹیشین، جن کو یہ جو ہاؤس رن کرتے رہے، اگر وہ کوئی کہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور انہیں پارلیمنٹ کے فورم کا تقدس اور ریسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے، تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. انہوں نے ڈیلیبریٹلی ڈسکریڈٹ کیا ہے ایئر فورس کی اچیومنٹ کو، اوور آل آرمڈ فورسز آف پاکستان کی اچیومنٹ کو. وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، وہ اپنی لائلٹی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے سامنے اپنی لائلٹی پروو کرنے کے لیے اور اس بیانیے کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے اس فورم کو یوز کیا ہے، اور انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا ہے آرمڈ فورسز آف پاکستان کو ان جنرل اینڈ ایئر فورس کو ان پرٹیکولر، پی ایف کو، جن کی اچیومنٹ کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے. اس سے جو کچھ انڈیا میں ہوا ہم سب نے دیکھا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے، دس از این اوفینس وچ ہی ہیز کمیٹڈ. I personally feel he must be de-seated اس ایکٹ آف irresponsibility کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہماری اس اچیومنٹ کو ڈسکریڈٹ کیا، آرمڈ فورسز کو، اور اوور آل جو نیشن کا ایک مورائل تھا، ان سے وہ وکٹری کا جو ایک تاثر تھا وہ چھیننے کی کوشش کی ہے، اور ہندوستان کی وکٹری کو ڈیفیٹ کو. سر بٹ ڈی سیٹ کیسے، کس طرح کروایا جائے گا ان کو ڈی سیٹ؟ کیونکہ اس میں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کس آئینی طریقے سے آپ ان کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ٹیک اے نوٹس. کیا آج لیبر کا ایک ممبر نہیں ہوا یو کے میں جس نے اینٹی سیمیٹسزم کے اوپر اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی اینڈ ہی ڈس ایگریڈ؟ تو انہوں نے اس کو ڈی سیٹ کر دیا. اگر کوئی ایکٹ آف کوئی پارلیمنٹیرین نیشنل انٹرسٹ کو انڈرمائن کرتا ہے، نیشنل اچیومنٹس کو بائی ڈیزائن انڈرمائن کرتا ہے، جس سے دشمن مائلیج ڈرا کرتا ہے، ہی کین بی ڈی سیٹڈ. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. خرم دستگیر صاحب، جنرل اعجاز اعوان صاحب تھنکس کہ ایاز صادق صاحب شوڈ بی ڈی سیٹڈ، اور انہوں نے یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کی ہے، اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. کیا مسلم لیگ نون کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مسلسل آنے والے بیانات، ایک طرف اس ایک بیان نے اس سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا؟ دیکھیے، قومی سلامتی کے امور پر جو ڈسکشن ہے وہ فوراً ہی غداری تک اور اداروں کو کہنا چاہیے گھسیٹنے تک جو ہے نا وہ معاملہ چلا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ناظرین کے سامنے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اور میری سب سے استدعا ہے کہ اس میٹنگ کے بارے میں معاملات کو مت کھولے، ورنہ اور بھی بھیانک انکشافات سامنے آئے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میری نظر میں سردار ایاز صادق کو بہتر ہوتا کہ وہ اس گفتگو سے اجتناب کریں. یہ ڈسکشن پارلیمان میں کرنے والی نہیں تھی، لیکن اس میٹنگ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. اس کے جو مضمرات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ان کو کھولا گیا. پہلے تو میری سب سے یہ استدعا ہے کہ اس میٹنگ کے بارے میں زیادہ تفصیلات اگر کھوجنا کسی نے شروع کر دی تو معاملہ اور بڑھے گا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک بات ہو گئی تو کیا جب
کوئی کوर्ٹ کوئی ایون ووٹ کے اوپر آپ نے کوئی ووٹ دیا کسی میں وہ لیگل اس کے اوپر سینکشن نہیں ہے. پارلیمان میں آپ کے پاس ایک فریڈم آف سپیچ ہے. اب آپ کیونکہ ملک میں باقی ساری فیکٹریاں بند ہیں اور غداری کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں تو لہٰذا آپ سردار ایاز صادق کو بھی قرار دے دیں, آپ ان کو بھی قرار دے دیں, پوری پی ڈی ایم کو غدار قرار دے دیں. لیکن اگر فواد چودھری صاحب یہ فرمایا, میں ایگزیکٹ الفاظ پڑھ دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. انہوں نے کہا پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے. اب وہ لاکھ کا سلپ آف ٹنگ ہے, یہ جملہ بولا گیا ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر. اور کیا اس سے کیا ہندوستان کو جو اب آرگومنٹ استعمال ہو رہا ہے, کیا ہندوستان کا پورا آرگومنٹ چاہے وہ فاٹف میں ہے چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہے, اس جملے کا نقصان زیادہ ہے بجائے یہ کہ سابق اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اوکے سر, مجھے یہ بتائیں, آپ نے ریفر کیا ہے, گفتگو ہے, میں خرم صاحب آپ کے پاس کہہ دینا خرم صاحب میں آپ کے پاس یہ غدار ہیں, یہ لوگ جو ہیں ملک جو نیشنل سیکیورٹی کی ڈسکشن ہے وہ بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. آرٹیکل 66 لیکن یہ جو غداری کی فیکٹری ہے عذرائے کرم یہ بند کر دیں ورنہ یہ معاملہ بہت آگے جائے گا. اوکے, آرٹیکل 66 پریولیجز آف ممبر, آپ نے اس کو کوٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے 66(1) جی پڑھیں جی, لیکن کیا میں پڑھ دیتا ہوں, میرے سامنے ہے. Privileges of member, Sector 1, subject to Constitution and the rules of procedure. Majlis Shura Parliament, there shall be freedom of speech in 1. Majlis Shura Parliament and no member shall be liable to any proceeding in any court respect of anything said or any vote given by him. Sir, یہ میں پورا ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں, بٹ کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے نا. کیا اگر آپ کو کسی کلوز میں پروٹیکشن ملتی ہے تو اس کا مطلب ہم قومی راز افشا کر دیں گے, یا جو حقائق نہیں ہیں ان کو حقائق بنا کر پیش. میں خرم صاحب آپ کے ساتھ آ رہا ہوں سر, میرا سوال لے لیں. خرم صاحب آپ میرا سوال تو لے لیں, حضور میرا سوال تو لے لیں, میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, تسلی سے اس کا جواب لوں گا آپ سے. صادق صاحب نے جو بات کی تھی وہ اپنے ناظرین کو سنا دو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم ڈسکشن کیا کر رہے ہیں, کون سا راز کھولا گیا ہے. اسٹے ایٹ دس پوائنٹ میں اپنی ٹیم ممبرز کو کہتا ہوں کہ ایک تو وہ سارٹ چلا دیں, اگر وہ سارٹ میں آپ کو, اگر اس بیان میں اسٹیٹمنٹ میں آپ کو کوئی مذائقہ نہیں نظر آ رہا تو آپ اس کو اون کریں, کھڑے ہو جائیں اس کے اوپر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پھر نامناسب کیسے ہوا؟ صاحب کی بات نہ کرتے, لیکن اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو عذرائے کرم یہ اپنی غداری کی فیکٹری بند کر دیں. ٹھیک, غداری کی فیکٹری بند ہونی چاہیے, آئی اگری ود یو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹیرینز کو یہ اجازت ہو کہ وہ کسی تاریخی حقائق کو مسخ کر دیں, یا ان کو یہ اجازت ہو کہ جو دل میں آئے وہ کہہ دیں اور ریاست اس کا خمیازہ بھگتے. جی جن صاحب, میں علی صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. بات یہ ہے کہ اتنے ریسپانسبل فورم کے اوپر اگر ایک ممبر آف پارلیمنٹ جھوٹ بولتا ہے, دس ڈڈ ناٹ ہیپن وٹ ہی از سیئنگ, اور یہ کنسلٹیشن کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی, یہ ممبرز آف پارلیمنٹ بنائے گئے تھے جن کو انفارم کیا جا رہا تھا کہ دس از واٹ دا گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ریٹرن. دوسری بات یہ ہے انہوں نے پوری پارٹی, بات سن لیں, میرا خیال ہے ون بائی ون بات کریں کیونکہ آڈیو کا بھی کچھ ایشو ہے خرم صاحب, تو وہ آواز سمجھ نہیں آئے گی. میں آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ پھر بات کیجئے. بات یہ ہے کہ پوری پارٹی اس وقت بھی اس بیان کو نہ کنڈیم کر رہی ہے نہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے اس کی طرف سے, رادر دے آر ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی. اب خرم دستگیر فارمر ڈیفینس منسٹر از ٹرائنگ ٹو سے کہ اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا میں سب کچھ بتا دوں گا, اور اس کی بڑی justifying it, they are trying to protect ایاز صادق. This is what it is, کہ ایک جھوٹ بولنے والے شخص کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں اور جو کچھ ہوا اگر میں انکشافات کر دوں, یہ ان کا ریسپانسبلٹی کا لیول ہے. ہولڈ آن پلیز دستگیر صاحب, یہ ان کا ریسپانسبلٹی کا لیول ہے کہ فارمر ڈیفینس منسٹر از سیئنگ کہ اس سیکرٹ میٹنگ میں جو کچھ ہوا اگر میں بتا دوں تو اس سے اور بھی بھوچال آ جائے گا. یہ ان کا ریسپانسبلٹی کا لیول ہے. This is how they should be briefed about the جی خرم صاحب, پھر میں نے علی صاحب کے پاس جانا. جی خرم صاحب, your response. میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس میٹنگ میں نہیں تھے ان کو یہ اندازہ بھی نہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ سردار ایاز صادق نے جھوٹ بولا ہے تو انہیں کیسے پتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. سر علی محمد خان صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں, ان سے بھی احوال لے لیتے ہیں, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سچ بولا ہے؟ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس میٹنگ کے مندرجات بہتر ہوتا سردار ایاز صادق ڈسکس نہ کرتے. اب یہ فیلڈ میں چونکہ آ گئے ہیں, یہ بات کہہ دی گئی ہے, بہتر تو تھا کہ جو انہوں نے کل ایک وضاحت ویڈیو بیان جاری کیا
اسے ایکسپٹ کر لیا جاتا اور ہم آگے بڑھ جاتے. اوکے سر، جتنا ہم اس کھائی میں نیچے جائیں گے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی بجائے خرابی کی طرف جائیں. سر ایک نقطے سے تو میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہیے ایسے وقت پہ جس وقت اسپیشلی کچھ سچویشن فریجائل بھی ہو، لیکن کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے اس کو بھلا دیا جائے اور آگے بڑھ جائیں، پھر کہا جائے پھر بھلا دیا جائے، پھر آگے بڑھ جائیں، پھر کہا جائے پھر بھلا دیا پھر آگے بڑھ جائیں؟ ہم آگے تو پھر نہیں بڑھیں گے، پھر تو ہمیں پھر دیکھیں 99 میں ایک پائلٹ آپ لوگوں نے بھی، آپ کی گورنمنٹ تھی جون کی 3 کی، وہ بھی میرے پاس یہ نیوز بھی ہے، when freedom was granted to captured pilot کے نیچے آپ نے چھوڑا 99 میں. علی صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس، آ رہا ہوں میں ذرا ایک پوائنٹ تاکہ اسٹیبلش کر لوں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. 99 میں آپ نے چھوڑا، اس کے بعد آپ کی حکومت آئی دوبارہ، اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے کہ آپ نے تعلقات کس طرح رکھے. یہ اچانک یہ سب باتیں کرنے کا مقصد تو یہ لگتا ہے نا کہ چونکہ اب ہم پاور میں نہیں ہیں تو یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ ہمیں جو کچھ پتا ہے ہم وہ سب بتا دیں گے اگر آپ نے ہمارے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے. علی صاحب ایک 2 منٹ دیں ذرا پلیز. جناب میں آپ کی طرف آ گیا. دیکھیں اس کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے ایٹ دا ہیٹ آف دا مومنٹ یا اپنی طرف سے اپنی لیڈرشپ کے لیے خوشامد کرنے کے لیے جو بھی آپ اس کو کہیں کہ ایک بات کر دی، تو وہ تو آپ اس کو مارجن دے سکتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، غلطی سے ہو گیا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں 3 بار کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جس طرح سے ابھی خرم دستگیر صاحب ایکس ڈیفنس منسٹر اس کو اون کر رہے ہیں اور کہنے کے اندر پتہ نہیں کیا تھا اندر، آئی واز ان دیٹ میٹنگ، کیا تھا اندر. میرا خیال ہے علی صاحب اب آپ اس کو مزید نہ ڈیگ آؤٹ کروائیں نا، دیکھیں کیا جس طرح سے آپ اس کو اون کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ میں ریسپانسبلٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہو رہی ہے پالیٹکس. علی صاحب ذرا ریسپانسبلٹی سے آپ جب بلا لیتے ہیں تو پھر کسی بندے کو اپنی بات پوری کرنے دیا کریں. بات آپ کو کرنے دے رہا ہوں، میں بھی آرگیومنٹ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ مجھے سر آپ کی میں نے آپ کا پوائنٹ سن لیا ہے، مجھے اپنی بات کرنے دیں. حضور والا آپ اپنی بات پوری کریں لیکن ساتھ میں میرا آرگیومنٹ بھی لے لیں. میں کنڈکٹ کر رہا ہوں پروگرام، سائلنٹلی تو آپ کو نہیں دے سکتا. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب آپ مزید کوئی اگر وہ کوئی اور بیان دے دیں گے اور کنٹروورسی کریٹ ہو جائے گی. بندہ بات کرتا ہے بیچ میں آپ کو دوسرا سوال آ جاتا ہے. بہت لمبی بات کر چکے، اگر آپ اپنا پچھلا سیگمنٹ دیکھ لیں. اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. چلیں جس طرح آپ کی مرضی ہے. دیکھیں آپ چاہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز مزید ڈسکس ہوں، مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ اپوزیشن کی اس وقت سچویشن نہیں دیکھ رہے کہ وہ کوئی ایسا بیان ضرور داغتے ہیں جس سے اسٹیٹ کو ڈیمیج ہوتا ہے. علی محمد خان صاحب میری ریکویسٹ ہے، اس وقت اس میں سوال جواب کی بات ہی نہیں ہے. میں اس پہ اب ایک رائے دے رہا ہوں جو ابھی جس طرح ڈیفنس منسٹر صاحب نے، ایکس ڈیفنس منسٹر صاحب نے اون کیا ہے. اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کا پھر مطلب دوسرا نکلتا ہے. میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا، بات ہی نہیں. اس کا مطلب پھر میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا، اس کا پھر مطلب یہ نکلتا ہے. آپ کو لیٹ آواز جاری ہے میرا خیال ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں، پھر اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے. آپ کو آڈیو بھی لے رہی ہے. میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں سینس آف ریسپانسبلٹی جو ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا ہوا. آپ بیان کی بات کرتے ہیں، آپ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی آپ کے بیان کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اسمبلی میں ایسے بیان دے دیتے ہیں جو بعد میں آپ سنبھال نہیں پاتے. سیاستدانوں کی، پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری سے ریاست کے معاملات کو آگے بڑھائے. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. ایک تصحیح، علی محمد خان صاحب آپ نے ڈیورنگ پروگرام یہ کہہ دیا کہ میں اس آرگومنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں ہرگز نہیں ڈیفینڈ کر رہا. آپ کو یہ آرگومنٹ دوبارہ سننا چاہیے. میں نے صرف یہ کہا کہ رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے، ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو سمجھتے ہوئے کوئی ایسے بیانات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے جس کا ریالٹی تعلق نہ ہو اور وہ ڈیبیٹ کا حصہ بن جائے اور لوگ سن بھی لیں. جی یور ٹیک آن، فلور از یورس. نہیں آپ اس کو دوبارہ سنیے گا. میں تو آپ کو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں پہلے مجھے بولنے دیں. اگر اس میں کوئی سوال نکلتا ہے تو آپ پوچھ لیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شروع میں تو یہ بات ہوئی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یا ان کے جو ویڈیو بیان آیا سردار صاحب کا، تو غلطی میں تو پھر بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جس بھی وجہ سے وہ کی. لیکن اگر پوری پارٹی اس کو اون کریے تو پھر اس کا دوسرا مطلب نکلتا ہے. اس کا مطلب پھر کیا نکلتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے. جو لگتا یہی ہے کیونکہ پارٹی کا بیانیہ آپ دیکھیں، اس کو آپ لنک کریں پچھلے بیانات سے. پہلے تو میں خرم صاحب کو ان کی تصحیح کر دوں. آرٹیکل 66 نیور گیوز یو این ایبسولوٹ رائٹ کہ آپ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کھڑے ہو کے آپ کچھ بھی بول دیں. نو، اگر آپ آرٹیکل 66 کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 19 کی بھی پھر بات کریں. اور آئین میں کیٹیگوریکلی یہ لکھا گیا ہے کہ آپ سپیریئر جوڈیشری، جج صاحبان اور ڈیفنس فورسز کے بارے میں تو آپ وہاں جو ہے کامنٹ ہی نہیں کر سکتے.
اور آرٹیکل 19 جو ہے آپ کی فریڈم آف سپیچ کو اس کو ایبسلوٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو پروویزو اس پہ ڈالتا ہے کہ گلوری آف اسلام یا اسٹیٹ سیکیورٹی یا جس سے آپ کے اسٹیٹ کے اداروں پہ حرف آئے، نیشنل سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ، وہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. سو دیر از نو نیور ایبسولوٹ فریڈم آف اسپیچ. آپ کی کسی بات سے اگر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے یو کین بی پروسیکیوٹڈ فار دیٹ. لیکن میرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا، اس کو آپ لنک کریں 4-5 باتیں میں آپ کو شارٹ 1 منٹ کے اندر کر دیتا ہوں. گوجرانوالے میں نواز شریف صاحب نے 71 کے سانحے کے ذمہ دار فوج کو ٹھہرانے کی ناکام کوشش کی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی میاں نواز شریف صاحب نے اسی سپیچ میں کہ یہ جو قوم ہے تو یہ کھڑی ہو جائے سیسا پلاوی دیوار کی طرح. کس کے خلاف کھڑی ہو جائے؟ فوج کے خلاف یا سپہ سالار کے خلاف؟ اگر آپ سپہ سالار کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کوئٹے میں جا کے جو انہوں نے بات کی اس میں کارگل کا بھی ڈبیکل سارا فوج کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. اس کو آپ لنک کریں، یہ مستقل بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت جب ملک میں دہشت گردی دوبارہ جو ہے سر اٹھا رہی ہے، فوج شہادتیں دے رہی ہے. اس وقت آپ اگر اس طرح کا بیانیہ دیتے ہیں، یہ کس کی خدمت ہے؟ آپ ساری سیاست ایک طرف رکھ کے نون والے صرف دیکھ لیں کہ پچھلے 3 دن سے ہندوستانی میڈیا کیا کر رہا ہے. اگر نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ کے بیانیے کی وجہ سے ہندوستان میں ماتم ہے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں، لیکن اگر وہاں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح پہ چل نکلیں. جی خرم دستگیر صاحب. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ اس لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اگر آپ سردار ایاز صادق کی بات سنا دیں، انہوں نے جو بھی کرٹیسزم کیا وہ وزیر خارجہ کا کیا، جو کہ ایک حکومت کے وزیر ہیں اور ان کے سابق پہلے بھی رہ چکے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بات کی. اب اس وزیر خارجہ کے بارے میں کی گئی بات جو ہے اس کو گھسیٹا گیا ہے افواج پاکستان کی طرف، جو کہ درست نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سردار ایاز صادق پہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ کوئی قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے، تو پھر 2 ستمبر 2019 کو جب عمران خان صاحب نے ایک کنونشن میں لاہور میں خود ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان نو فرسٹ یوز کے اوپر جو آپشن ہے وہ ہماری پالیسی ہوگی، اور وہ ایسا بیان تھا جس کو چند گھنٹے بعد ہی ISPR کو اپنے وزیر اعظم کے بیان کو نیگیٹ کرنا پڑا کہ نو فرسٹ یوز پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. تو پھر ان کے اوپر بھی کیس بنے گا، شیخ رشید صاحب بھی کیس بنے گا، جنہوں نے مذاق ہی بنا لیا کہ جناب یہ جو ہے ہمارے پاس 1.25 کلو کا بم بھی ہے، ہمارے پاس 2.25 کلو کا بم بھی ہے، ہمارے پاس 1.25 کلو کا بم بھی ہے. میری اسی لیے صدا ہوتی ہے کہ یہ جو ایسے معاملات کے اوپر آپ ڈسکشن کریں گے، فیکٹس اگر کھلتے ہیں تو فیکٹس کسی کے حق میں نہیں جائیں گے. دوسرا یہ ہے میں ایک اور بار یہ کہہ رہا ہوں، خرم صاحب ایک پوائنٹ اور لے لیں، فیکٹری بند کر دیں ورنہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ہمیں سیریسلی اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ جو اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے ہندوستان میں وہ ایک مستقل اپیزمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ کرتارپور بنائیں، آپ ابھینندن کو واپس کر دیں. جواب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے سر اگر آپ کہ بالا کوٹ پر اٹیک ہو جاتا ہے، کشمیر کے اوپر وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اصل تو ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے کہ کلبھوشن کے لیے آپ سیکرٹ لیجسلیشن کرتے ہیں، آپ اس کے لیے وکیل ڈھونڈتے ہیں، آپ جو ہے جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ہندوستان کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں. اس تمام اپیزمنٹ کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور یہ اب کلیئر ہے. سر اب ذرا مجھے بریف کامنٹ کیجیے گا، میں نے جن صاحب کی طرف جانا ہے. اگر آپ ابھی ہم اس سینیریو کو جو آپ نے بریف کیا اس کو ذرا سوچ لیتے ہیں. اگر ملک کے وزیر خارجہ ہیں، forget about PTI, forget about any parliamentarian، ایک ملک کے وزیر خارجہ ہیں، وہ آپ کے ساتھ XYZ گفتگو کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، آپ کو وہ جو بھی پکچر پیش کرتے ہیں یا جو پکچر ایاز صادق صاحب نے اپنے طور پہ پیش کر دی اس کو بھی ایک طرف کر دیں، کیا بطور ذمہ دار شہری پاکستانی کے اور ایک پارلیمنٹیرین کے ایکس اسپیکر کے ان کو وہ گفتگو بھی شیئر کرنی چاہیے تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس جب آپ کا دشمن آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتا ہے؟ کیا یہ بات انہیں کرنی چاہیے تھی؟ آپ PTI بھول جائیں، وزیر خارجہ تو وہ پاکستان کے تھے نا. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا، میں پھر دہراتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ سردار ایاز صادق صاحب یہ بات نہ کرتے، کیونکہ وہ میٹنگ ایک ہم سب کی کانفیڈینشیلٹی تھی. میں نے اسی لیے بار بار وہ کانفیڈینشیالٹی اب نہ رہی. مجھے بتائیں نہیں بول رہا میاں صاحب، دیکھیں نا بھارتی میڈیا جو ہے ٹھیک سے سر میں آتا ہوں، یہ کہہ دیتا ہے کہ پاکستان منسٹر فواد چودھری calls پلوامہ ٹیرر اٹیک an achievement of عمران خان گورنمنٹ، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ ٹھیک، اس کا جواب علی محمد خان صاحب آپ کو دیں گے. میں نے جن صاحب کے جانا ہے، میں آتا ہوں. لیکن یہ اکنامک ٹائمز آپ کو آواز میری تھوڑی سی لیٹ جا رہی ہے، میں اس کا جواب تو وہ دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے آپ لوگ کی بات ہوئی ہے، وہ اس بیان کو کیسے لے رہے ہیں؟
جی ہماری اس بارے میں ان سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. شہباز شریف تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کو کسی سوائے اپنی فیملی کے کسی اور سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس حکومت کی طرف سے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ساری کمیونیکیشن کے معاملے میں انتہائی محتاط ہیں. تو مجھے اندازہ نہیں, لیکن میں اس کے اوپر بڑی وضاحت سے کہتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ سابق سپیکر اس گفتگو سے اجتناب فرماتے. جی جان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اپیزمنٹ کی پالیسی سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے بیان سے نہیں ہو رہا. نہ کہتے بہتر ہوتا نہ کہتے, لیکن یہ ہے کہ اب کہہ دیا تو غداری کا فتویٰ تو نہ لگائیں نا. دیکھیں غداری کا فتویٰ کوئی بھی نہیں لگا رہا کسی پہ. ارریسپانسبلٹی کا اور جس لینگویج میں جو کہا گیا, اب اگر وہ میٹنگ تھی تو کیا میٹنگ کے کانٹینٹ یہ تھے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی, ماتھے پہ پسینہ تھا اور ڈر اور خوف کے مارے واپس کر دیا؟ کیا یہ میٹنگ میں کہا گیا؟ یہ انٹرپریٹیشن ہے اس انوائرمنٹ کی جو ایک پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے. اگر یہ اپیزمنٹ کی پالیسی, میں پی ٹی آئی کا ڈیفینڈر نہیں ہوں, وہ ڈیفینڈ کریں گے محمد علی صاحب, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپیزمنٹ کی پالیسی ہے تو نسیم زہرا صاحبہ کی کتاب اٹھا لیں, فرام کارگل ٹو دا کو, پیج 260. نواز شریف used to talk to واجپائی every day during کارگل conflict. یہ نسیم زہرا صاحبہ نے 12 سال کی ریسرچ کے بعد لکھا ہے. اینڈ شی رائٹس کہ برجیش مصرا کو نواز شریف نے واجپائی کے لیے یہ میسج دیا کہ I will punish these generals who are responsible for کارگل. اب ڈیورنگ دی کانفلکٹ جب دو ملک حالت جنگ میں ہیں, جو وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جرنیلوں کو سزا دوں گا, اس کا مطلب ہے اس نے ان کا جرم بھی دیکھ لیا ہے, ان کے سزا کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے, اور دشمن پرائم منسٹر کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جرنیلوں کو سزا دوں گا. اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ یا نسیم زہرا صاحبہ کو بلا لیں, ان کی 12 سالہ ریسرچ اور انہوں نے نام لے کے کوٹ کیا ہے, ان سے بات کر لیں ذرا کہ انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے. ٹھیک, تو یہ اپیزمنٹ کون کرتا ہے, کس کی کرتا ہے, کتنی دفعہ کرتا رہا ہے, یہ باتیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں اب بھی نواز شریف کو غدار وطن نہیں کہہ رہا ہوں. غداری کا سرٹیفکیٹ نہ میں دے رہا ہوں نہ کوئی اور دے رہا ہے. ارریسپانسبلٹی, اپیزمنٹ کا انٹرپریٹیشن آپ خود کر لیں جو میں نے کوٹ کیا, یا یہ جا کے بات کریں ان سے کہ یہ غلط ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بڑی پوزیشن پہ آدمی جاتا ہے, now as a general I am privy to 1,000 things which are national secrets. کیا میں آج ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سارا وافل کرنا شروع کر دوں سڑک پہ کھڑے ہو کے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے, مجھے آئی ایس آئی کے, اور یہ ریسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بڑے فورم پہ آپ اتنی احتیاط کرنی, جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں اتنا زیادہ آپ کو محتاط ہونا چاہیے. ٹھیک, ایک بریک کے بعد خرم صاحب آپ سے اور آپ سے اس پہ ریسپانس لیں گے. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب کو ذرا کم وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سب کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. وہ فواد چودھری صاحب کے بیان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انڈیا میں ڈسکس ہوا ہے اس سے کوئی بدنامی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عادل بھائی ایسا ہے کہ فواد نے جو بات کی ہے, فواد چودھری صاحب نے, وہ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا جب وہ گفتگو کر رہے تھے, اور اس کے بعد میں نے اس کو سنا بھی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پلوامہ ہم نے کیا یا پلوامہ کے بعد ہم نے گھس کے کیا, انہوں نے پلوامہ کے بعد کا لفظ یوز کیا. پلوامہ کے بعد ایبٹ ہی تھا, مانسیرا ہی تھا, مانسیرا والا واقعہ ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں آپ دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں, تند و تیز تقاریر بھی کرتے ہیں. خدارہ سیاست کے لیے اور اپنی کرسی کے لیے حکومت کے خلاف جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریں, ہمارے سینے حاضر ہیں, جو کہنا ہے کہیں, لیکن ان سینوں میں چھید کرنے کی کوشش نہ کریں جو سینے پاکستان کے لیے گولیاں کھانے کے عادی ہیں, کیونکہ وہ اپنوں سے تنقید برداشت شاید نہ کر پائیں. دشمن کی گولی کے سامنے کھڑے ہیں, لیکن اپنے جب اس طرح کرتے ہیں وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ پھر وہ شہادتیں کس کے لیے دے رہے ہیں اگر آپ اس طرح کرتے ہیں. اور ہم سب محب وطن ہیں, لیکن آپ یہ بے احتیاطی نہ کریں, ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس نہ دیں, اور آپ خود ان عہدوں پہ رہے ہیں جس پہ ہم پہلی بار رہے ہیں, آپ لوگ 3 4 بار رہے ہیں, اور ہم لوگ آپ کو تلقین کریں کہ خدارہ سیاست کریں, حکومت کے خلاف کریں, ریاست کے خلاف نہ کریں. خرم صاحب جی میں کیا تلقین کروں جب وزیر اعظم کاؤنسل آن فارن ریلیشنز نیو یارک تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پاکستان آرمی اینڈ آئی ایس آئی ٹرینڈ القاعدہ, they were always related because they trained them. وہ US Institute of Peace تشریف لے جاتے ہیں واشنگٹن میں, فرماتے ہیں we had created this jihadist group in the 80s and these groups including Al-Qaeda they were created by the Pakistan army.
کیا یہ رسپانسبل سٹیٹمنٹس ہیں؟ تو خرم صاحب, are you responding to the Prime Minister of Pakistan in a way on the floor of the House while saying this thing کہ جی یہ ہوا تھا جب ملاقات ہوئی تھی؟ تو یہ تو پھر اس کا مطلب آپ اسٹیبلش, خرم صاحب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سٹیٹمنٹ دے دیں گے. پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے یا سردار ایاز صادق کے وزیر خارجہ کے بارے میں ریمارک زیادہ کی؟ جب یہ کلیئر وزیر اعظم پاکستان تو زیادہ کم کا مقابلہ ہے. پاکستان آرمی اینڈ آئی ایس آئی ٹرینڈ القاعدہ. اگر وزیر اعظم ایران جا کر کہتے ہیں کہ آئی نو دیٹ ایران has suffered by terrorism by groups operating from Pakistan. پاکستان زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. میں نے ذرا towards the very end I have to take a response from جنرل صاحب also. جنرل صاحب آپ دونوں طرف سے وہ کہہ رہے ہیں, ایک وہ کہہ رہے ہیں آپ ہیٹ کم کریں, ایسے بیانات نہ دیں, ہمیں کر لیں گے اسٹیٹ کے خلاف نہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے بیانات دیے تو بیانات کا مقابلہ بظاہر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹیرینز نے بوتھ سائڈ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن بینچز اگر انہوں نے اس طرح ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا ہے, ایک سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد اس سے گندی سٹیٹمنٹ, اور ایکیوز کرنا ہے وطن کو اور انسٹیٹیوشنز کو اور نیشنل نیریٹو کو, اس کو اگر انہوں نے ابیوز کرنا ہے تو کیا یہ سیاست ہے؟ آپس میں تو یہ جو ایک دوسرے کو جو کچھ کہتے رہے, جو کچھ نون نے کہا پیپلز پارٹی کو, جو کچھ پیپلز پارٹی نے کہا ان کو, جو کچھ فضل الرحمان صاحب نے کہا ان کو, اس کو تو یہ سارا ہضم کر کے پھر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اداروں کو اپنی اس سیاست کی بھینٹ کیوں چڑھاتے ہیں؟ یہ ہے کہ قوم کو, قومی مفاد کو, نیشنل انٹیگریٹی کو, سیکیورٹی کے ایکٹس کو اور اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں, اپنی سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں اور حکومت کی پور گورننس پہ جو دل ہے کہیں. ٹھیک, 30 سیکنڈ علی محمد خان صاحب, جو انہوں نے کہا سٹیٹمنٹس پرائم منسٹر نے دیے پاس میں, 30 سیکنڈ میں خرم صاحب کیا جانا ہے 30 سیکنڈ. دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اپنی سیاست کے لیے تختہ مشق جو ہیں وہ آپ پاکستان کے اداروں کو بھی نہ بنائیں, عدالتوں کو بھی نہ بنائیں, اور خاص کر جب ہندوستان سے معاملات ہوں اس کو تو بالکل بھی نہ بنائیں. اور یہ جو بیانیہ ہے, میں مسلم لیگ نون کو یہ کہنا چاہتا ہوں, 3 بار آپ اس ملک کو چلا چکے ہیں, 3 بار آپ وزیر اعظم آپ کی حکومت جو ہے وہ دے چکی ہے, آپ بچے نہیں ہیں. اس طرح کا بیانیہ نہ دیں. خورم صاحب 30 سیکنڈ جو ہے فوج کے خلاف جو ہے ایک جذبات آپ پیدا کر رہے ہیں, اس سے آپ کو حکومت تو نہیں ملے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ اپنی یہ صدا ہوگی کہ یہی صدا وزیر اعظم پاکستان سے کہیں جو اب کم از کم 4 دفعہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. اور ذرا کنڈم کریں یہ جو علی محمد خان صاحب, جنرل اعجاز امان صاحب موجود تھے. ناظرین, ریاست کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ دارانہ کردار ادا کریں, کیونکہ حکومت چلتی رہے گی, سیاست بھی چلتی رہے گی, لیکن ریاست کے معاملے میں بہت محتاط رویے کی ضرورت ہے. عادل عباسی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.